سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10 تا 22 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے پر اور لوگوں کے نہ ماننے پر غمگین ہونے سے منع کیا گیا، اتنے غمزدہ نہ ہوں کہ جیسے انسان کی جان نکلنے لگتی ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر مستہزئین اور مکذبین ان کا ذکر تھا کہ جو دین کا استہزاء کرے، دین کا مذاق اڑائے، دین کے احکامات کو جھٹلائے، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دینے والی ہے لیکن ان کے اعمال ہدایت کے سلب کرنے پر مہر لگا دیتے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور ایک ہی واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ اس کے اپنے اپنے فوائد ہیں، اپنے اپنے درس ہیں، نصیحت ہے، جو مفسرین نے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملنے کے بعد فرعون کے پاس جانے کا ذکر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں، وہ ظالم قوم کے لوگ ہیں، ان کو جا کر دعوت دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے چند خدشات ذکر فرمائے کہ مجھے پہلا اندیشہ یہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، میری بات نہیں مانیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تکذیب کی جاتی ہے، مانا نہیں جاتا، تو وہاں جی تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ مجلس جس میں مخالفین بھی ہو، اس مجلس میں انسان کھل کر بات نہیں کر سکتا۔ یہ تجربہ ہے کہ ایک جگہ جرگہ ہے، اور جرگے میں 4 آدمی اس کے موافق ہیں، 5 آدمی مخالف ہیں، تو بندہ کھل کر بات کرنا بھی چاہے، دل نہیں چاہتا، بس ٹھیک ہے جیسے اور تو تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ عرض کی کہ میری زبان وہ چلتے ہوئے صحیح روانگی سے چلتی نہیں ہے، تو آپ ایسا کر لیں کہ ہارون علیہ السلام کو نبوت دے دیں اور ان کو ساتھ دیں۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا، یہ محض گزارشات تھی، حکم عدولی نہیں تھی۔ یا اللہ یہ پریشانی ہے، تو اگر میں جاؤں اور وہاں پہنچوں، ان کا میرے اوپر ایک گناہ کا الزام بھی ہے کہ قبطی میرے ہاتھ سے مر گیا تھا، تو وہ ہو سکتا ہے بات شروع کرنے سے پہلے مجھے قتل کر دے، تو دعوت کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ مقام جہاں پر بات کرنے سے نفع نہ ہو، نقصان ہو، ایسی مجالس کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ جہاں استہزاء کا اندیشہ ہو، ایسی مجالس کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ یہاں چونکہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کو خاص طور پر ایک ایسے شخص کی طرف بھیجا گیا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تائید فرمائی کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ عام آدمی مثلاً ایک گانے بجانے کی مجلس ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور اس مجلس میں ایک بندہ چلا جاتا ہے اور ان کو جا کر سمجھاتا ہے کہ دیکھیں دین یہ کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، وہاں وہ لوگ دین کا مذاق اڑائیں گے۔ ایسی مجلس میں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ زبان سے کلمہ کفر ادا کرے۔ ہاں یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی مجلس میں جانے سے پہلے ہی گناہ شروع ہو چکا ہے تو وہاں نہ رکے، نکل جائے، وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ اور جانے کے بعد اگر گناہ شروع ہو رہا ہے
تو اس مجلس سے نکل کر چلا جائے، اپنے آپ کو بچا لے۔ اتقی النار، کہ اپنی ذات کو جہنم سے بچائے اور گناہ کی مجلس میں شریک نہ ہو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا، فرمایا آپ جائیں اور ان کے ساتھ بات کرتے وقت ان کی غلطی کی نشاندہی کریں۔ دعوت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے امر بالمعروف کہ نیکی کی طرف لے کر آنا، دوسرا نہی عن المنکر کہ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ یہ اخلاق، یہ عادات، یہ اطوار شریعت کے مزاج کے خلاف، لیکن عین گناہ میں مبتلا شخص اس کو اس وقت روکا جائے گا جب انسان کے پاس قوت اور طاقت بھی ہو۔ فَرَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، گناہ دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر حاکم ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، ورنہ بعض اوقات عین گناہ کے وقت نرمی سے تبلیغ کرنا اس کا بہت برا اثر پڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو اس مجلس سے دور کر لے۔ فرعون نے کہا کہ آپ ہیں کون؟ آپ تو ہمارے درمیان چھوٹے سے تھے، پل کر بڑے ہوئے، اور پھر ہمارے سامنے غلطی بھی کی کہ ہمارے قبطی کو مار دیا، اور آج آ کر ہمیں کہتے ہو کہ آپ کی بات مان لیں اور آپ کی بات ہم تسلیم کر لیں۔ تو داعی کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سامنے والا شخص وہ دعوت کے جواب میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، پھر اس پر داعی کو لڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ داعی کی بات ہو رہی ہے، دین کی دعوت دینے والا۔ ایسا نہ ہو کہ داعی نے جا کر کہا جی مسجد میں آئے نماز پڑھیں، اس نے کہا میں فارغ نہیں ہوں، اس نے گردن سے پکڑا اور نیچے گرا دیا۔ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو یہ دین کی دعوت ہے۔ بس لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر ایسے چوک بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کو اطوال ہیں ان کے، کہ آپ جبرن ان کو پکڑ پکڑ کر لائیں گے، بتائیں اور چلے بس۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے کہا کہ جب میرے سے وہ قتل ہوا تھا تو میں مارنا نہیں چاہتا تھا، مر گیا، اور جان بوجھ کر قتل کرنا یہ نبوت کے خلاف ہے۔ میں تو اس کو سمجھانا چاہتا تھا، اس دوران ایک مکہ مار دیا، مر گیا۔ آگے سورہ قصص میں واقعہ آ جائے گا تفصیل سے۔ اور میں بے خبر آدمی تھا، مجھے نبوت نہیں ملی تھی اس وقت، تو میرے سے وہ جو جس کو آپ غلطی اور گناہ کہہ رہے ہیں وہ انجانے میں خطا ہونے والی ایک چیز ہے، اس کی وجہ سے مجھے کیسے ملامت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک لمبے عرصے تک اس ملک سے بھی نکل گیا، اللہ نے مجھے نبوت سے نواز دیا، اب میں واپس لوٹ کر آیا ہوں، تو میری بات مان لو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنا تعارف کروانا جہاں ضرورت ہو وہ تکبر میں شامل نہیں۔ بعض اوقات بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عاجزی اختیار کرنا وہ سامنے والے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر استاد کلاس میں چلا جائے اور طالب علموں سے یہ کہے کہ جی میں تو بڑا نالائق قسم کا آدمی ہوں، مجھے تو الف با بھی نہیں آتی، تو وہ طالب علم گئے، وہ کہیں گے جی استاد کو نہیں آتا ہے تو ہمیں کیا خاک پڑھائے گا۔ وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے پورے مطالعے کے خلاصے کو چند لفظوں میں طالب علموں کے سامنے رکھے اور ان کو بتائے کہ یہ اتنی بڑی جو عبارت ہے اور اتنا بڑا جو مواد ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اب ہم ان پر چیدہ نقطوں پر بات کریں گے، تاکہ طالب علم کا بھی ذہن ہو کہ ہمارے استاد کے پاس علم ہے۔ اور انسان ہمیشہ علم حاصل کر کے نفع اس شخص سے حاصل کرتا ہے کہ جس کے پاس سیکھنے والے سے زیادہ علم ہے۔ اگر سکھانے والے کا علم کم ہے، سیکھنے والے کا علم زیادہ ہے، تو وہاں نفع کامل نہیں ہو سکتا۔ استاد کے سامنے ہمیشہ طالب علم کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کامل نفع اس استاد سے ہو رہا ہے، اور استاد کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اس طالب علم کو سکھا کر میں اپنی آخرت بنا رہا ہوں۔ داعی کے ذہن میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر یہ شخص دین پر چل گیا
تو اس سے میری آخرت بن جائے گی، اپنی جماعت کو تقویت نہ دے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے زمانے کی کہ اگر دیوبندی محنت کر رہا ہے تو وہ دیوبندی بنانے کے لیے، بریلوی محنت کر رہا ہے تو بریلوی بنانے کے لیے ہے، وہ جماعت کو مقدم رکھا ہوا ہے، اسلام پس پشت چلا گیا۔ اس سے امت کو فائدہ نہیں ہوگا، افراد بڑھتے جائیں گے، افراد بہت زیادہ ہو گئے۔ حدیث میں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسلمانوں پر ایسے چڑھ کر دوڑیں گے اور ایسے کھائیں گے جیسے دسترخوان پر پیالہ بھر کے شریک بنائی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کھاؤ، تو بھی کھا، تو بھی کھا، تو بھی کھا، اپنا اپنا حصہ نکالو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا من قلۃ نحن یومئذ، یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہو جائیں گے، ہمارا عدد کم ہو جائے گا۔ یہ جتنے مسلمان اس زمانے میں ہیں، اگر یہ صحابہ کے دور میں ہوتے یہ تو پوری دنیا کو لپیٹ کر رکھ دیتے، وہاں تو تعداد ہی بڑی تھوڑی سی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، تو میں بل انتم کثیر۔ حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ہوگے، تعداد بہت ہوگی کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ولیکنکم، لیکن تمہاری کیفیت کیا ہوگی، ولیکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، کہ سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگی، حقیقت کچھ نہیں ہوگی، صرف نام۔ دین پر کامل طور پہ چلنے والا شخص وہ دین کے لیے درد رکھتا ہے، امت کے لیے درد رکھتا ہے۔ جب دین کا معاملہ ہو، یہ جو تقسیم ہے، ہمارا تعارف ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عقیدے کے حامل لوگ وہ ٹھیک ہیں، ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جب دائرہ کار بڑھے گا اور اسلام کی بات آئے گی تو اس میں بعض چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، ان سے درگزر کرنا پڑتا ہے، ورنہ دین سمٹ کر بہت مختصر سے لوگوں میں رہ جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الرُّعْبَ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، کہ اللہ دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا۔ کہ مسلمان بہت سارے ہوں گے لیکن جس کا دل چاہے گا وہی چڑھ دوڑے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے مسلمان ہیں، کبھی عراق پہ چڑھ دوڑے، کبھی شام پہ، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی اس کو لپیٹ دیا، کبھی پاکستان کو، سب۔ اگر رعب ہو دل میں تو حملہ کرنے سے پہلے سوچیں تو صحیح، کوئی مشورہ تو کریں کہ جی ہم مسلمانوں کے فلاں ملک پہ حملہ کرنے لگے ہیں، کسی ملک سے مشورہ کر لیں، ان کو پتہ ہے ان کی حقیقت کیا ہے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی زندگی کی محبت اور موت سے نفرت۔ کہ بندہ یہ چاہے گا کہ میری جو سیٹنگ بن رہی ہے بس یہ بنتی رہے اور میں دنیا میں لمبے عرصے تک رہوں۔ سلیمان بن عبد الملک جب مدینہ منورہ آیا، اس نے کہا اللہ کا حج مناظرہ کرنا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا ہو، یعنی تابعی ہے کوئی؟ لوگ ابو حاتم رحمہ اللہ کو ساتھ لے گئے کہ یہ ہیں۔ اس نے کہا کہ ما لنا نکرہ الموت، مجھے ایک چیز بہت پریشان کرتی ہے کہ ہم موت کو کیوں برا سمجھتے ہیں، ہم موت سے کیوں بھاگتے ہیں، ہم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے کہا کہ یا امیر المؤمنین بات یہ ہے انا مرنا دنیانا افسدنا آخرتنا، ہم نے اپنی دنیا آباد کی ہے اور آخرت ویران کر دی ہے۔ آبادی تو وہ ہوتی ہے جس کے لیے بندہ محنت کرتا ہے، اور آخرت کی کھیتی ہماری ویران پڑی ہوئی ہے، وہاں کوئی باغ نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی محل نہ کوئی باغ، اور دل ہمیشہ آبادی میں لگتا ہے، ویرانے میں دل نہیں جاتا۔ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا ہوا ہے تو پھر لینے کے لیے تو جائے گا کہ میں نے محنت کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیف القدوم،
اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کیسے ہوگی، آپ مجھے یہ سمجھا دیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ بندہ ہوگا جو نافرمان ہے، ایک وہ ہے جو اطاعت گزار ہے۔ نافرمان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے اور اس کو پکڑ دکڑ کے لوگ لا کے اس کے سامنے کھڑا کریں گے، یہ ہے بگوڑا غلام، تو اس کی ٹانگیں کیسے کانپتی ہیں اور وہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اور مطیع آدمی کی مثال اللہ کے سامنے ایسی ہے پیش ہونے کی جیسے بندہ بچھڑ جائے اپنے گھر والوں سے، کہیں دور رہ جائے، کچھ عرصہ گزرے، پھر اس کو کوئی دیکھے اور سمجھ جائے گی اس کا بیٹا ہے، اور وہاں سے لے کر آئے اور گھر والوں کے سامنے پیش کرے گی آپ کا وہ والا بیٹا ہے، تو اس کو دیکھ کر گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی کہ ایک بندہ اچانک غائب ہو گیا گھر سے اور پھر اچانک سامنے آ جائے۔ تو اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ یہ ہے۔ شیخ الادب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک اتنا رویا کہ اس کی داڑھی سے آنسو بہنے لگے۔ تو یہ جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا ذکر فرمایا ہے ان کو اسی انداز سے لیا جائے جس طرح بیان فرمایا گیا، اپنی طرف سے اس میں کمی زیادتی یہ دین کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، اور اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ بدعات، خرافات، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو دیکھا جائے اور اس اسلوب پر دعوت شروع کر دی جائے۔ آخری بات اس نے یہ کی، مضمون تو آگے بھی چل رہا ہے آج کے درس میں جو آیات پڑھی ہے، آخری بات اس نے یہ کی کہ آپ کو ہم نے آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی احسان تو نہیں ہے تیرا، یہ تو تیرا ظلم تھا جس کی وجہ سے میں گھوم پھر کے تیرے پاس آ گیا، کہ تو بچوں کو قتل کر رہا تھا، میری والدہ نے ڈر کے سمندر میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا، وہ دریا تیرے گھر تک لے آیا مجھے، تو یہ تیری غلطی تھی جس کی وجہ سے میں گھومتا پھرتا تیرے پاس آ گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ داعی جب دین کی دعوت دے تو دب کر نہ دے، کھل کر کھلے لفظوں میں دین کی بات پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا وَإِذْ نَادَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ جو فرعون کی قوم ہے، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربی انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر یہ ہے کہ یا اللہ یہ مجھے جھٹلائیں گے، ویضیق صدری، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے، میرا جی تنگ ہوتا ہے اس چیز سے، ولا ينطلق لسانی، میری زبان بھی صحیح طرح نہیں چلتی، فارسل الہ ہارون، ہارون علیہ السلام کو بھی آپ نبی بنا لیں، ولہم علی ذنب، اور میرے اوپر ان کا ایک گناہ کا الزام بھی ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر یہ ہے کہ مجھے وہ قتل کر دیں گے، قال کلا، فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں، فاذهبا بآیاتنا، دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ سن رہا ہوں، کہ جو بات وہاں ہوگی میں وہاں سن رہا ہوں۔ نشانیوں کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فأتیا فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اس سے کہو، انا رسول رب العالمین، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ رب العالمین کون ہے؟ یہ فرعون کا ایک سوال ہے جو اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور اس کو جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو۔ ظالم کے ظلم کی نشاندہی کرنا یہ داعی کی ذمہ داری ہے، وہاں جا کر ڈھیلا پن اختیار نہ کرے کہ جی آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں اور آپ تو ایسے ہیں اور آپ کی تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اس کو بتائیں کہ آپ ظالم ہیں، آپ نے ایک پوری قوم قید میں کر کے رکھی ہوئی ہے، ان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ قال، فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، کہ ہم نے تیری تربیت نہیں کی، تجھے نہیں پرورش کی جب تو چھوٹا تھا ہمارے درمیان، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور ایک عرصے تک اپنی عمر کے کئی سال تو ہمارے درمیان رہا، وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تو نے کیا وہ کام جو تو نے کیا، وانت من الکافرین، اور تو ناشکرا تھا، ہم نے تجھے پالا اور تو نے ہماری قوم کا بندہ مار دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فعلتها اذا، میں نے اس وقت وہ کام کیا، وانا من الظالمین، جب میں بے خبر تھا، یعنی مجھ سے جو قتل ہوا ہے وہ بے خبری میں ہوا ہے، انجانے میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ ظال کا لفظ یہ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بے خبری کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ نبی نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتا اور نبی گمراہ نہیں ہوتا،
اسی طرح سورہ زحا میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ناواقف پایا، بے خبر پایا، پھر ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ تو ہر جگہ ضال کا ترجمہ وہ گمراہی سے نہ کیا جائے۔ ہمارے جو پرانے تراجم ہیں زمانے کے اعتبار سے یہ الفاظ کے معنی بھی بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے ہندوستان میں بعض کلمات ایسے ہیں جن کو آج آپ کے دور اگر آج کے دور میں استعمال کریں وہ آپ کسی کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اس زمانے میں وہ بڑے رکھ رکھاؤ کے لیے استعمال ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں بطور گالی کے بھی استعمال ہوتے تھے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں اس زمانے میں سخت شمار ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں نرم۔ تو ضال کا لفظ جب نبی کے لیے استعمال ہو تو اس وقت اس کا ترجمہ گمراہ سے نہیں کیا جائے گا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پس میں وہاں سے نکل گیا جب مجھے تمہارا خوف ہوا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے رب نے مجھے دانش مندی سے نوازا، نبوت دی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، وہ نعمت جس پر تو احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تجھے پالا اور پرورش کی، ان عبدت بنی اسرائیل، وہ تیری غلطی تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا۔ چھوٹے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس قتل کے نتیجے میں تجھ تک پہنچا ہوں، وہ احسان میرے اوپر مت جتلا، وہ تیری غلطی کے نتیجے میں تمہارے گھر تک میں پہنچا اور میری تربیت اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھوں سے کروائی، ورنہ تو بچوں کو قتل کرنے والا تھا۔ یہ نبی کی نبوت اور اس کے کلام کی ایک اعجازی شان ہے کہ نبی کے جوابات وہ مسکت ہوا کرتے ہیں، سامنے والے کو خاموش کرواتے ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ اسلوب بھی اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ داعی اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ جس طرح فرعون نے اگلی آیات میں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہا، اس نے درمیان میں اور جملہ۔ بعض اوقات داعی کی دعوت کو روکنے کے لیے درمیان میں ہنگامہ آرائی کی جاتی ہے، اس کی پرواہ نہ کرے، اپنی دعوت دے، بات پوری کرے اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔